امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ جی ویلکم بیک۔ ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جناب پاسٹر عدیل شکیل صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے اور حل بتا رہے تھے کہ ان سارے حالات میں، مشکلات میں ایمانداروں کی برگزیدوں، خون خریدوں کی پکار کیسی ہونی چاہیے۔ ابھی مزید آگے بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر پطرس صاحب سے ہم اس حوالے سے مزید جانیں۔ جی پاتی صاحب۔ جی بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو بائبل مقدس میں جب ہم اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو اسی زبور کی 6 آیت سے زبور نویس ایک پازیٹیو پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے اور وہ خدا کا کلام ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ پہلے وہ ساری خراب صورتحال کا بیان کرتا ہے، کس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دو رنگی باتیں کرتے ہیں، خوش آمدی لب جن سے خدا کو شدید نفرت ہے، اور اپنے ہمسایوں سے، غریبوں مسکینوں کے حق، وہ سب کچھ خدا کے خلاف بھی وہ پھنکارتے ہیں، اور وہ مطلب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کون ہمارا مالک ہے، ہماری زبان، ہم اپنی زبان سے فتح پائیں گے، جیتیں گے۔ تو زبور نویس پازیٹیو پوائنٹ کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ یعنی یہ خدا کے کلام کی کاملیت اور اس کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہت اچھے۔ سادہ لفظوں میں کہ جب انسان کا کردار بگڑ جاتا ہے تو ہماری روح آلودہ ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے بدن کا اور ہماری روح کا ایک، جب تک ہم اس باڈی میں ہیں، جب تک ہم اس بدن میں ہیں تو ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ جی بالکل۔ گناہ ہم بدن کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم نہا کر بدنی طور پر تو صاف ہو جاتے ہیں، ہماری روح آلودہ ہی رہتی ہے۔ واہ، یہ سارے کام بدن کی خواہشوں کا بیان کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی انسانی فطرت جو ہے وہ ان کاموں کو سر انجام دے کر فخر محسوس کرتی ہے، شادمان ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری روح جو ہے وہ اتنی ہی غم زدہ ہوتی ہے، اتنی ہی آلودگی کا شکار ہوتی ہے، اتنی ہی کمزور پڑتی جاتی ہے۔ سو اس حالت میں ہمیں خدا کے کلام سے غسل لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے خدا مسیح کے وسیلہ سے ایسی کلیسیا چاہتا ہے جو کلام سے اور پانی سے غسل دے کر پاک کی گئی ہو۔ یہ پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے۔ اور داؤد اپنی دعاؤں میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری کبھی نہ سنتا۔ جب تک ہمارے اندر بدی ہے اس وقت تک خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ اور یہی جو سارا منظر ہے وہ یسایا کی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا کان بھاری نہیں ہو گیا، بالکل بالکل، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تم کو بچا نہ سکے۔ وہاں پر لکھا ہے، خدا کہتا ہے فقط تمہاری بدکرداری کے سبب سے میں نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا، بالکل ٹھیک، ایسا کہ میں نہیں سنتا۔ جی جی جی۔ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جب دعا کروں تو میری سنی جائے، صحیح، اور یہ خدا پرست کی زندگی، خدا پرستہ زندگی کا ایک فخر بھی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے۔ ایک جگہ پر شاگردوں نے اسی فخر میں یسوع سے کہا تھا جی 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 کہ خداوند ہمیں اجازت دے، ہم دعا کریں گے اور آسمان سے آگ نازل ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ راست باز کے پاس یہ فخر موجود ہے، ایلیا کے پاس بھی تھا۔ بالکل، سارا دن بال کے استارات کے نبی پکارتے رہے، آگ نہیں آئی، اور وہ ان کو وہ مطلب غیرت دلاتا رہا، ہاں جی، طنز کرتا رہا تاکہ یہ اور زیادہ پرجوش ہو جائے، اور زیادہ زور سے پکارو، اور زیادہ، شاید تمہارا خدا کہیں سو رہا ہے، ٹریفک میں نہ پھنس گیا ہو، سو نہ گیا ہو۔
تو جب شام ہوئی تو اس نے کہا کہ اب میری باری ہے، اور اس نے ایمان کے ساتھ جی اسی فخر کے ساتھ جو ہمارا اپنے آپ پر نہیں بلکہ اپنے خدا پر ہے، خدا پر ہے۔ اس نے خدا کو پکارا جی۔ اور اس کی دعا کا جواب اس کو انسٹنٹلی ملا، فوراً ملا، اور لوگوں نے جانا۔ یہی بات خدا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ میں ان کا خدا ہوں۔ جی جی اور یہاں بھی داؤد ہماری توجہ کو، حالانکہ یہ اس کی اپنی دعا ہے لیکن یہ اس کی فیلنگز جو ہیں یہی خدا کا الہام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دعائیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں وہ کبھی بھی آسمان سے کوئی اس کا جواب نہیں آتا۔ ہاں اس کا جواب نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں کوئی زمین پر یا آسمان پر تبدیلی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، بالکل بالکل۔ بلکہ خدا اپنے کلام کے مطابق کی گئی دعاؤں کے جواب میں آسمان سے اترتا ہے، قدرت کو نازل کرتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، مداخلت کرتا ہے، حالات کو تبدیل کرتا ہے ان دعاؤں کے جواب میں جو اس کے کلام کے مطابق مانگی جاتی ہے۔ کئی لوگ کلام کے مطابق دعا صرف دعائے ربانی ہی سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے رہتے تھے، بالکل۔ وہ دعائے ربانی کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے، وہ ایک ماڈل دیا گیا، نمونہ دیا گیا کہ اس نمونے کے اندر رہ کر ہم نے خدا کو پکارنا ہے، اور اگر ہم اس نمونے کے اندر رہ کر، ماڈل کے اندر رہ کر خدا کے حضور دعا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری دعا کا جواب آئے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے کلام کے مطابق پاک کریں، اور پھر خدا دنیا کے اندر سے ہر قسم کی شکستہ حالی کو خدا ختم کر کے دنیا میں بحالی لائے گا۔ میں زبور 62 کی طرف آپ کا اشارہ لے کر جانا چاہتا ہوں، سامعین ناظرین اس کو ضرور پڑھیں۔ وہاں پر خدا اپنے پلان کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے سیون کی خاطر قسم کھائی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کو دنیا کی قوموں میں سرفراز کروں گا اور قابل ستائش بناؤں گا۔ بہت اچھا، یہ خدا کا پلان ہے۔ جی۔ لیکن آگے خدا کہتا ہے اے سیون دیکھ میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، اور وہاں پر خدا نگہبانوں سے کہتا ہے اے خدا سے ڈرنے والوں دن رات خاموش نہ رہو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور مجھے اپنے لیے کام کرنے سے باز نہ آنے دو۔ اس کا مطلب ہے جب راست باز دعا کرنے سے چپ کر جاتے ہیں تو خدا بھی راست بازوں کے لیے کام کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ جب راست باز دعا کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کام کرتا ہے، وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے بالکل ٹھیک، وہ خدا کرتا ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر پطرس صاحب۔ جی پاسٹر سرفراز مزید کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا سر، میں کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کا حل جو ہے ایسے نکل سکتا ہے اگر ہم تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا اگر خط پڑھیں نا سر، تو اس کے 3 باب کی اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو لکھا گیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، جو خدا کے الہام سے ہے، ہماری تعلیم، الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدے مند بھی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو، ان جڑوں کو پیچھے دیکھیں گے کہ اصل میں وہ کون سی وجوہات تھیں، جڑوں کو جب تک نہیں نکالیں گے تب تک ان چیزوں کا حل نہیں ہو سکے گا۔ تو یسوع مسیح نے اس کے لیے جب نیکودیمس رات کو خدا یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، تو اس کو یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر دوسری بار اس کو کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ دعائے ربانی میں ہمارا وہ جملہ ہوتا ہے جب ہم روز جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، تو خدا کی بادشاہی کا مطلب خدا کے قانون، خدا کے قاعدے، اس کی ہمارے اوپر اس کی حکومت، اس کی ہمارے اوپر اس کے احکامات لاگو، اور جو خدا کی حکومت کے احکامات ہیں وہ ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے وہ مجبور کرتے ہیں۔ اور یہ حالات جو اس وقت یہ بتائے گئے ہیں نا سر، کوئی بھی دیندار شخص نہیں رہا۔ یاد رکھیے، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو خدا سے دیندار ہوتا ہے، فیتھفل ہوتا ہے، وہ اس کے لوگوں سے بھی فیتھفل ہوتا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں امانت خدا نے اگر آپ کو بہت بڑی ایک امانت بخشی ہے، آپ کو ایماندار جان کر خدا نے ایک بہت بڑی ذمہ داری بخشی، جیسے سول کو بادشاہت دی گئی تھی، یہ ایک امانت تھی، لیکن اس امانت میں وہ بد
دیانت ہو گیا ہے, ایماندار نہیں رہا, اور اس نے نہیں چاہا کہ یہ حکومت کسی دوسری, اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب داؤد کو جو ہے وہ مسح کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اگلا بادشاہ ہو, اس وجہ سے وہ ڈرتا بھی تھا, بغاوت کا بھی خطرہ تھا, مجھ سے چھن نہ جائے, میری نسل کو نہ چل جائے. حسد بدگمانیاں اندر جو ہیں جب آ جاتی ہیں, مفاد پرستی, یہ اس قسم کے ایشوز تو کرتی ہیں. اگر ہم یہ دیکھیے روپے پیسے کی کمی ہونا, بزنس کا ٹھپ ہو جانا, ملک کے حالات بگڑ جانا, یہ ملکی حالات جو ہے نا یہ خرابی کو ظاہر کرتے ہیں, لیکن وجوہات کچھ اور بھی ہیں سر جی. اگر ہم پہلا یہ دوسرا تموتیس اگر ہم نکالیے, اس کا تیسرا اگر چیپٹر نکالیں گے, اس کی پہلی آیت, پولس رسول تموتیس کو لکھتے ہوئے یہ کچھ وجوہات بتاتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, زر دوست ہو جائیں گے جی, شیخی باز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکر, ناپاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, دغا باز, ڈھیٹ, گمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. سر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو, جس کا تعلق خدا کے کلام سے ہر وہ نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہے, اس کے اندر کلام مقدس فرماتا ہے کہ روح ایسی خواہش نہیں کرتی. روح کے اندر نہ تو حسد ہے نہ بدگمانی ہے. اگر ہم پہلا کرنتھیوں 13 چیپٹر میں پڑھتے ہیں, وہ بدگمانہ زیبا کام نہیں کرتی. جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے ان چیزوں کے حل نہیں نکلیں گے. اور میں بہت اس چیز کا خادم ہوتے ہوئے, جب میں پریکٹیکل, پہلے میں ڈاکٹر تھا تب کچھ اور قسم کی مطلب وجوہات تھیں, لیکن اصل میں ہمارے گناہوں کا, ہماری جو کرداروں کا, ہمارے رویے کا, اس کا تعلق ہماری اسپرٹ سے بھی ہے سر. اور میں نے ڈیپلی جب ان چیزوں کو دیکھا, بیماری کی وجوہات اور ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی, اور یہ وجہ ہماری روح کے ساتھ ہی تھی. جب تک ہم ان کو نہیں نکالتے نا سر, درست نہیں کرتے, ہمارا بدن ٹھیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ حسد آپ کے اندر ہر وقت اندر ڈالتا ہے. یہ ساری منفی رویہ جو ہے, بالکل انگزائٹی آتی. پیس کون دیتا ہے؟ وہ پرنس آف پیس ہی دیتا ہے. ہاں جی, یہی سے سب کچھ نکلے گا, یہی سے زندگی نکلے گی, یہی سے سکون نکلے گا. کہتا تمہارا دل نہ گھبرائے, ٹھیک ہے, میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب یسوع ہی اطمینان دیتا ہے, یسوع ہی سکون دیتا ہے, جب یہ چیزیں آ جائے گی ہمارے اندر, دوسروں کے لیے نہ تو حسد آئے گا, نہ زر دوستی آئے گی سر جی, نہ ہم ماں باپ کی بھی پھر ہم عزت کریں گے, ٹھیک ہے, خود غرضی بھی جاتی رہے گی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں مسیح کی طرح بننا ہے, تو مسیح کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں, یہ نہیں تھی چیزیں. سب کچھ یہ لسٹ جو بتائی گئی ہے حالات کے خراب کرنے میں, ماحول کے سارے خراب کرنے میں, تو جب یہ وہ جڑیں وہی پھر آگے آ رہی ہیں گھوم پھر کے, وہی ان چیزوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے جب تک. اور یہ تب کریں گے جب نئے سرے سے پیدا ہوں گے. خدا پاپ کا پاک روح ہمیں نئے سرے سے پیدا کرے گا, تو ورنہ جب تک ہم نام کے مسیحی ہیں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے, نہ تو مفاد پرستی جائے گی اندر سے, نہ بدگمانیاں دوسروں کے لیے جائیں گی. کیونکہ آج کل حالات سر جو خراب ہو رہے ہیں نا, اس کی 2 وجوہات میں میجر میں نے جو ڈھونڈی ہیں, وہ یہ بدگمانیاں اور اپنے مفاد پرستی. یہ بڑا مفاد پرستی کی وجہ سے, مطلب کہ لوگ خود غرض ہو چکے ہیں, ان کو صرف اپنے آپ سے غرض ہے, کسی دوسرے سے نہیں ہے. اور یہی حالات کے خراب کرنے کی وجہ سے. اور جب ہم دیندار ہو جائیں گے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو دیندار ہوتا ہے وہ خدا سے فیتھ فل ہوتا ہے, اور لوگوں سے بھی, اور لوگوں سے بھی. بالکل ٹھیک ہے جی جی, ونڈرفل. بہت اچھے جی جناب پاسٹر سرفراز صاحب بہت اچھی بات چیت کر رہے تھے. خود غرضی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ سوسائٹی کے اندر بگاڑ اس لیے, خرابی اس لیے ہے کہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں. تو بائبل مقدس انجیل کی تعلیمات ضابطۂ حیات بھی ہیں اور ضابطۂ نجات بھی ہیں, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ محرومیوں کا شکار تو نہیں, ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہے, ان کا بھی خیال رکھنا, اور جو برکات خدا نے ہمیں دی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ہمیں شیئر کرنی چاہیے. جی پاسٹر عدیل شکیل صاحب سے مزید جانیں گے. بریک پر جانے سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. بھائی صاحب, حل کی باتیں ہم کر رہے تھے کہ جب معاشرے میں, خاندانوں میں, سوسائٹی میں بگاڑ آتا ہے تو ہمیں اس کو درست کرنا ہے, اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. بائبل مقدس کی تعلیمات ہمیں حل بتاتی ہیں.
تو مزید کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور اسی پوائنٹ کو سامنے رکھتا ہوں. پادری پطرس صاحب نے 6 آیت کو سامنے رکھا کہ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانے جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو. یعنی حل تو سمپل اور سادہ یہی ہے کہ خدا کا کلام ہی حل ہے. ٹھیک ہے، جب ہم خدا کے کلام کی طرف دھیان دیتے ہیں تو ہمارے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. بعض کا میں اس تجربے میں سے گزرا ہوں اور بعض کا میں نے ذاتی طور پر میں اس بات میں سے دیکھتا ہوں اور دیکھا ہے کہ جب میں نے خود کوشش کی ہے تو کام مکمل نہیں ہوا. واہ. جب میں نے کلام کے مطابق کوشش کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ کام مکمل ہونا شروع ہو گیا. تو یہ کلام جو ہے، کلام میں خدا میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے تیرا کلام. تو جب ہم کلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹک سارے معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر سرفراز کے لیے بھی، جنہوں نے بڑے اچھے پوائنٹ کو کہ کوئی دیندار نہیں رہا. دیندار وہی ہوتا ہے جو ساتھ خدا کے دیندار بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ دوسروں کے. یہ وہی حالات ہیں کہ جہاں خود غرضی بہت آ گئی ہے اور ہر انسان اپنے آپ میں ہی پڑا ہوا ہے، تو دوسروں کی فکر نہیں کی جا رہی. تو جب خدا ان کا کلام سامنے رکھ کے اور سارے کام کیے جاتے ہیں تو اس میں ہم دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں، خدا کے لیے بھی سوچتے ہیں اور معاشرے کے لیے بھی سوچتے ہیں. معاشرے کے لیے سوچنا بہت ضروری ہے. صرف اپنے گھر کے لیے نہیں سوچنا، سارے معاشرے کے لیے سوچنا ہے، جس سے ہم سب کو خدا ان کے قریب لے کر آ سکتے ہیں اور سارا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس بات کو میں خاص طور پر سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جیسے پہلے ہم نے حل نکالے اور حل کے لیے میں نے دعا کی صورت میں کہ خاکساری کی دعا اور پھر بعد میں شکر گزار ہو کر دعا، پھر ستائش سے بھرپور دل ہو کر دعا یا پکار، پھر محبت سے بھرپور، اور آخر میں خداوند کے کلام کا بھی میں نے ادھر اب ذکر کیا ہے کہ خداوند کے کلام کو سامنے رکھ کر کہ اس کے مطابق چل کے خدا کے سامنے پکار کرنا، تاکہ ہم ان سارے معاملات سے باہر نکل کر اپنا رستہ خدا کے ساتھ بحال کرنے والے ہو سکیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے 2-3 باتیں سامنے پیش کی ہیں. خدا ان باتوں کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ سب کو برکت دے اور ہم ان باتوں کے وسیلہ سے اور آگے بڑھنے والے ہو سکیں. پریز گاڈ، ونڈرفل، تھینک یو. جی بہت شکریہ پاسٹر عدیل نے مزید بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مزید ہم اس حوالے سے جانیں اور پاسٹر پطرس صاحب کے وسیلہ سے ہم مزید سیکھیں گے. جی بھائی صاحب مزید کیا کہیں گے آپ؟ صاحب ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ انڈیویجول میٹر نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی میٹر ہو گیا ہے. اور جس قوم میں تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، اس وقت مٹتی ہے جب ہر بندہ ذاتی مفاد کے لیے سٹرگل کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل بالکل. اور ان معاشروں نے ترقی نہیں کی جہاں پر لوگ خود غرض ہیں، جہاں لوگ صرف اپنی ذاتی فائدے کی بات کریں، اجتماعی فائدے کی بات نہ کریں، وہ معاشرے پیچھے رہ گئے ہیں. بالکل. اور اردو کے ایک شاعر نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ فرد جو ہے وہ اس کا ربط جب تک ملت کے ساتھ، قوم کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگر کسی کے کسی اچھی جگہ پر تعلقات ہیں تو اس کی کوشش ہے کہ میرا بیٹا جاب پر لگ جائے، میری بیٹی جاب پر لگ جائے. لیکن بائبل اور ہسٹری بتاتی ہے جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے شخصی سوچ نہیں سوچی، واہ واہ، انہوں نے خاندانی سوچ نہیں سوچی، جی جی جی، انہوں نے اجتماعی سوچ سوچی ہے. انہوں نے اگر کسی ملک کے ساتھ ڈیل کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عام لوگوں کے لیے ہماری فیملی کو لے جاؤ. جی جی بالکل. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، واہ واہ، بہت اچھا. آپ آئیں ہمارے ملک میں، ہم آپ کے ملک میں آتے ہیں اور یوں مل جل کر ہم ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بنتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے خاندان کو. اور آج جو کلیسیا میں، پاکستانی کلیسیا میں، میں بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور خاص طور پر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ جن کو خدا اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، جو لیڈر ہوتے ہیں، حقیقت میں ایک لیڈر قوم کی نجات کا وسیلہ بنتا ہے، قوم کی ترقی کا وسیلہ بنتا ہے. یسوع مسیح جو لیڈر تھا اس نے لیڈر تیار کیے، اور یسوع مسیح نے بتایا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ میں دوسرے مددگار کو بھیجتا ہوں. اور اس مددگار کا کام کیا ہے؟
मैं एक वक्त में एक जगह पर काम करता हूँ, हाँ हाँ लेकिन वो लीडर जी, जी, एक वक्त में जी। पूरी दुनिया के ईमानदारों में काम करेगा, और ये इज्तिमाई सोच है। आमीन आमीन वाह फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कलीसिया मसीह का बदन है और उसकी मामूरी। लास्ट संडे में अपनी चर्च में इस बात पर, यूनिटी पर मैसेज दे रहा था, तो मैंने ज़बूर की उस रेफरेंस को टच किया। क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम, ये फैमिली के अंदर भाइयों की बात नहीं है, जी, जी। ये कलीसिया की बात है, ये ईमानदारों की बात बहुत है। अच्छे। और वहां पर लिखा है ये उस तेल की मानद है जो सर पर डाला गया, यानी हारून के सर पर, और वो उसकी दाढ़ी पर, उसके कॉलर से होता हुआ उसके पैराहन तक जा पहुंचा। बिल्कुल और यहाँ पर वहाँ पर जुब्बा है इसका तर्जुमा, और इसको पंजाबी में घेरा भी कहते हैं। और आज तो लोगों के कमीज शॉर्ट हो गए, लेकिन हमें हारून की तरफ जाना पड़ेगा, वो उसके टखने तक था। जी बिल्कुल, यानी ये पाकरू की अनाउंटिंग की तरफ इशारा है कि वो जब हम मुकम्मल, बाहम मिलकर रहते बिल्कुल हैं, सही। जब हम यकजा होते हैं, यूनिटी होती है, इत्तेहाद होता है, तो फिर खुदा का मसा यहाँ से शुरू होता है नीचे तक। और हमारे पांव तक कंट्रोल करता है। बल्कि आखिर में लिखा है कि वही खुदा ने बरकत का वादा किया, वही, यानी जहाँ भाई वहां मिलकर हाँ जी, रहेंगे बिल्कुल। वही बरकत, यानी उस जगह बरकत नहीं है जहाँ पर लोग मिलकर नहीं रहते, या यूनिटी नहीं है, या इज्तिमाई सोच नहीं है। आज कलीसियाओं में इज्तिमाई सोच का फुकदान है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और हर बंदा दूसरे को पीछे धकेल कर खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पुराने दौर के फुटबॉल जो खेल है, हॉकी खेल है, कबड्डी खेल है, ये ऐसे खेल हैं जिनमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को सपोर्ट करता है, और यूं टीम जो है वो जीतती है। बिल्कुल। खुदा चाहता है और फिर कि हम एक जीत दूसरे जब होती है तो एक बंदे की थोड़ी होती है, फिर पूरी टीम की होती है। होती है। मैं कलीसिया में ये बात सिखा रहा था जी। कि बदन के बाज अज़ा ऐसे हैं जिनसे अगर कपड़ा उठ जाए तो हम शर्मिंदा होते हैं, बिल्कुल सही, जी जी जी। हम उनको ढांपते हैं, लेकिन वही अज़ा ऐसे हैं जिनके वसीला से खुदा हमारी सरेआम इज्जत बढ़ाता है। वाह, प्रेज़ गॉड। इसका मतलब क्या है? अगर खुदा ने किसी हिस्से को नुमायां किया है तो उसे उन हिस्सों को भूलना नहीं चाहिए जो छुपे हुए हैं। बिल्कुल। हम कलीसिया के उन लोगों को कम तर समझते हैं, हकीकत में वो ज्यादा अहम है। बॉडी को मजबूत करने में उनका बड़ा रोल है, और बॉडी उसी वक्त बॉडी है जब पूरे अज़ा मुकम्मल तौर पर मजबूत होकर जुड़े हों, एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे को इनकर्ज करें, एक दूसरे को इज्जत दें। अगर हाथ मुंह को नहीं धोएंगे तो मुंह खुशनुमा नहीं लगेगा, आमीन, मुंह खूबसूरत नहीं लगेगा। एक दूसरे को हमने पाक करने की कोशिश की। ये ठीक फरमा रहे हैं आपके। कुछ सिपाही पिछली सफ़ों के होते हैं और कुछ पहली सफ़ों के, तो ये नहीं कि अगर पिछली सफ़ों के सिपाही हैं तो उनका कोई किरदार नहीं, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया जी, मैं शुक्रगुजार हूँ तीनों खुदाम के लिए, पास्टर पतरस के लिए, पास्टर सरफराज के लिए, और इसी तरह प्यारे भाई पास्टर अदील के लिए। आज का जो मौजू बहुत ज़बरदस्त था कि ईमानदार किस तरह पुकारते हैं। हम दुनिया हालात को देख रहे हैं कि सारी चीज़ें यीशु मसीह की आमदसानी की तरफ हमें लेकर जा रही हैं। हमें उसकी आमदसानी से पहले अपने आप को तैयार करना है, तैयार रहना है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि तैयार रहने में फ़र्क है। तो हमें तैयार रहना है कि जब भी वो आए तो हम हमेशा बेदार नज़र आएँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सारी बातों के लिए। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रोग्राम्स जो आप PMI टेलीविज़न पर देखते हैं उसको YouTube पर भी देख सकें। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। कीप वाचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.